السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے صادق اور امین کون۔ سب سے پہلے بچوں سے آپ ضرور پوچھیں اپنے آخری نبی کے بارے میں، کیونکہ ڈائریکٹ تو ہم سبق کبھی بھی سٹارٹ نہیں کرتے۔ آپ نے سب سے پہلے طلباء و طالبات سے پوچھنا ہے صادق کا مطلب کسی کو پتہ ہے، امین کا اگر کسی کو پتہ ہے، کس کے لقب تھے، آخری نبی ہمارے کون ہیں، قرآن مجید کس پر نازل ہوا، تو ایمانداری کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے حوالے سے سوالات کریں تو یقیناً بچوں کے پاس بہت سارے جوابات جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ اب صادق اور امین سبق پڑھانے کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ تصاویر دے کر اس سے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں۔ تصاویر جیسے دی ہوئی ہیں مسجد نبوی کی سبق میں موجود ہے، تو آپ اگر پوچھیں گے کہ بچوں سے کس مسجد کی تصویر ہے، یہ کس کا روضہ مبارک ہے، تو بچے ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ کسی کہانی یا عبارت کو اپنے الفاظ میں مناسب لب و لہجے اور تلفظ اور آہنگ سے بیان کر سکیں کہ آپ جب اسی کہانی کو ان سے سنیں تو وہ آپ کو یہ جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ اس سبق کو اپنے الفاظ میں بتانے کے قابل ہو جائیں۔ اردو میں لکھے ہوئے کسی بھی پیغام، عبارت یا علامت کو سمجھ کر روانی سے پڑھ سکیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں کسی موضوع یا کم از کم 10 جملوں پر مشتمل مربوط عبارت لکھ سکیں۔ اب یہ کریٹیو کام ہے ہمارا کہ بچوں کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ کوئی بھی اگر آپ اسے ٹاپک دیتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کے سے ہی اگر لے کر بارش دے دیا آپ نے موضوع، آپ نے ان کو پانی موضوع دے دیا، آپ نے ان کو قدرتی ماحول موضوع دے دیا، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی بھی موضوع اگر آپ اٹھا کے دے رہے ہیں بچوں کو، اسی طرح آپ آخری نبی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موضوع دے کر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ 10 جملے ان کے بارے میں لکھیں، یا سچ کے بارے میں 10 جملے لکھیں کہ سچ بولنے کے کیا فائدے ہیں اور جو نہیں بولتا اس کو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ بچے آسانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہو سکیں، تو یہ تبھی قابل ہوں گے کہ آپ ان کو اتنا مواد فراہم کر دیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اس کو بیان بھی کر سکیں اپنے جملوں میں۔ کوئی منظر یا منظر کی تصویر دے کر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں گے۔ اگر آپ ان کو تصویر کو دکھاتے ہیں، تصویر دیکھ کر بھی وہ کم از کم 10 سے 12 جملے آسانی کے ساتھ بتا سکیں کہ تصویر کس چیز کی ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں کو یہ ضرور گائیڈ کریں کہ جب ان کے پاس کوئی تصویری کہانی لکھنے کے لیے آتی ہے یا ان کے پاس کوئی منظر کشی کے لیے کوئی تصویر دی جاتی ہے، تو وہ ضرور اس منظر میں سب سے پہلے ماحول کو بتائیں، موسم کو بتائیں، موسم کیسا ہے، آس پاس بادل، آسمان کے اوپر بادل ہیں نہیں ہیں۔ یہ 4-6 جملے ایسے ہیں جو ہر تصویر میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ موسم بھی، وقت بھی، جیسے انہیں بتائیں موسم کے حوالے سے بات کریں، خوشگوار ہے، ٹھنڈا ہے، ہوا چل رہی ہے، تو موسم کے حوالے سے بات کریں۔ وقت کے حوالے سے ضرور بتائیں کہ تصویر دیکھ کے انہیں کیا لگتا ہے، کون سا وقت ہے، صبح کا ہے، شام کا ہے، رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، یہ کون سا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آئیں کہ جگہ کون سی ہے۔ یہ 3-4 ایسے پوائنٹ ہیں جو ہر تصویر میں موجود ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھیں جگہ کون سی ہے، یہ تصویر کس جگہ کی ہے، کسی پارک کی ہے، کسی اسکول کی ہے، ٹھیک ہے، کسی سمندر کی ہے، تو کس جگہ کی یہ تصویر ہے۔ جب وہ جگہ، یہ 3-4 جملے دیکھیں، اسی طرح سے بچوں کو زبانی آ جائیں گے۔ جب بھی ان کے پاس تصویر آئے گی کوئی بھی، تو انہیں سمجھ لگ جائے گی کہ ہم نے سب سے پہلے موسم کو، وقت کو اور جگہ کو بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد جگہ کا ماحول کیسا ہے، ماحول کی بات کریں، صاف ستھرا ماحول ہے تصویر میں جو دکھایا گیا ہے، اور اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے، کیا کام کیا جا رہا ہے، تو وہ بیان کریں گے۔ تو اس طریقے سے ان کے جملے آسانی سے بنانے کے وہ قابل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے ذخیرہ الفاظ کی طرف، تاکہ ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ بڑے بچوں کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو۔ ایک تو الفاظ پڑھنا انہیں سکھائیں، دوسرا الفاظ سے جملے بنانا ضرور سکھائیں۔ جب بھی آپ ان کو ذخیرہ الفاظ کرواتے ہیں یا یہ جو بھی کتابوں میں، کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ کی بکس ہیں اس میں بھی یہ ذخیرہ الفاظ ٹاپ پہ دیے گئے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کتاب میں اردو کی موجود ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے نہ سے وہ جملہ پڑھائیں، ان کو وہ لفظ پڑھائیں، ان کو میننگ بتائیں، اور اس کے ساتھ اس کو جملے میں بھی استعمال کرنا انہیں ضرور سکھائیں۔ جیسے امانت، امانت 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں بچوں کو، کہ ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں، اور اس کے بعد بچوں کو کہیں کہ اپنے ہاتھ کے اوپر پینسل کی مدد سے یا پھر فنگر کی مدد سے اس لفظ کو لکھنے کی مشق کریں۔ اس طرح سے بچہ بہت جلدی سیکھتا ہے۔ اگر ہاتھ پہ نہیں لکھ رہا، کیونکہ محسوس کرنے سے بچہ بہت جلدی سیکھتا ہے، تو اسے کہ آپ ٹیبل کے اوپر، اپنی بک کے اوپر فنگر کی مدد سے اس لفظ کو لکھنے کی پریکٹس کرے۔ جتنی وہ مشق کرے گا وہ اس لفظ کو لکھنے پر اس سے مہارت حاصل ہوگی، اور پھر اسے کسی بھی قسم کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ کاپی میں لکھیں
لکھے گا تو آسانی کے ساتھ اس لفظ کو لکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب امانت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی ہے تو آپ اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں، تو یہ امانت ہے۔ اب امانت میں ان بچوں سے سینٹینس بنائیں کہ ہمیں کسی کی دی ہوئی امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو انسان جس طرح کی کوئی چیز ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھوائے تو اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کے بہت سارے جملے۔ اسی طرح ایک اچھی بات بھی یا مشورہ بھی یا کسی کا راز بھی ایک امانت ہوتا ہے، تو یہ باتیں بھی انہیں ضرور دکھائیں۔ دھوکہ دہی کا مطلب کسی کے ساتھ بچوں کو بتائیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے فراڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو ضرور بتائیں کہ، اور اگر آپ کو میننگ، ایک تو ٹیچر کے لیے پڑھ کے آنے ضروری ہیں، دوسرا آپ کو یہاں پہ ٹیچرز کی ہیلپ کے لیے دیے بھی گئے کہ دھوکہ دہی کا مطلب ہے فریب دینا، لیکن فریب اگین بچوں کے لیے 2-3 کے بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو جب آپ فراڈ کہیں گے نا تو بچوں کو فوراً سمجھ آ جائے گا کہ دھوکہ دہی کا مطلب کسی کو فراڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے فراڈ جو بچوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے، تو آپ نے پھر انہیں تب بتانا ہے کہ فراڈ ہی کو فریب بھی کہتے ہیں، اس طرح بچہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گا۔ اس طرح اگر آپ اسے جملہ بنوائیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی امانت میں جب خیانت کرنا دھوکہ دہی کہلاتا ہے، اس طرح سے آپ ان سے جملے بنائیں۔ مشعل آپ کو پتہ ہے روشنی کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، یعنی کہ سیدھا راستہ۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور ہدایت کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہدایت مانگنے سے ہی ملتی ہے۔ ہدایت ہے ہمارے لیے رہنمائی۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور تجارت لین دین، مال کی تجارت کہلاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جاتے تھے، تجارت کے لیے گئے تھے، اسی طرح میرے والد صاحب تجارت کرتے ہیں، یا تجارت میں منافع ہے بہت، اس طرح کے جملے آپ ان سے بنوا سکتے ہیں۔ شہرت نیک نامی، مشہوری، شہرت کے میننگ ہے منصفانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ برابری کا سلوک کرنا، کہ کسی قسم کی اس میں جو ہے آپ دھوکہ دہی اور انصاف کے ساتھ کام کریں، دھوکہ دہی نہ کریں، تو منصفانہ کا مطلب ہوتا ہے انصاف کے ساتھ، جس سے منصفانہ فیصلے کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے جج کا کام ہے کہ وہ منصفانہ فیصلے کرے۔ منافع جیسے میرے والد صاحب کو کاروبار میں بہت منافع ہوا۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ جب کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے اور آپ اس میں کوئی تبدیلی کیے بغیر واپس کر دیں تو اس سے دیانتداری کہتے ہیں۔ کسی کی امانت میں رد و بدل کرنا بددیانتی اور دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا شخص اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب بچے پوچھیں گے حیات مبارکہ کیا ہوتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے بچوں کو یہ ضرور گائیڈ کرنا ہے کہ ڈیورنگ ریڈنگ وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، وہ جسٹ انڈر لائن کر لیں جس ورڈ کا انہوں نے میننگ پوچھنا ہے یا انہیں کوئی لفظ مشکل لگ رہا ہے، تو آپ تسلسل سے پہلے ریڈنگ کر لیں، پھر آپ دوسری دفعہ ریڈنگ کریں اور پھر بچوں کو تب سمجھائیں گے اس بات کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہم دیانتداری کی صفت کو دیکھیں تو پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ یہ بچوں کے لیے تھوڑا مشکل لفظ ہے، اس چیپٹر میں کافی مشکل الفاظ استعمال کیے گئے جو کہ میرے خیال سے گریڈ 3 کے بچوں کے لیے کافی مشکل ہے، تو اس لیے آپ نے ان کو ذرا تھوڑے آسان الفاظ میں سمجھانا ہے تاکہ ان کو یہ سمجھ آ جائے۔ عملی تفسیر کا مطلب ہوتا ہے عملی نمونہ، کہ قرآن مجید میں جو بات کی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کر کے دکھایا تو یہ عملی تفسیر کہلاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کرنا شروع کی۔ منصفانہ لین دین، ہر معاملے میں سچائی، راست بازی کی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور ایمانداری کی وجہ سے امین کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی لین دین میں بڑی ایمانداری سے کام لیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی ایک مالدار اور عزت دار خاتون تھیں، وہ لوگوں کو اجرت دے کر اپنے مال کی تجارت کرتی تھیں۔
جب انہوں نے مکہ مکرمہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کے چرچے سنے تو انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی پیشکش کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ آپ نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ آپ شام سے تجارت کر کے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت میں زیادہ منافع دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منصفانہ لین دین اور دیانتداری کے متعلق حضرت خدیجہ کو بتایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ انہوں نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا ارادہ کیا اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے یہ پیغام قبول کر لیا۔ نکاح کے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال اور حضرت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ مکہ کے لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت داری کا عالم دیکھیے کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تمام امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کی اور فرمایا کہ صبح یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا۔ دیانتداری کی ایک اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل میں ہمیشہ ہمیں سکھانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا سبق۔ اس کے حوالے سے آج ہم اس کے سوالات پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا ہیں اس کے سوالات کے جوابات، پھر ہم آگے اس کی مشقی سوالات بھی حل کریں گے۔ سب سے پہلے سوالات آ جاتے ہیں، دیانتداری سے کیا مراد ہے؟ کسی کی دی چیز کو بغیر تبدیلی کے واپس کرنا دیانتداری کہلاتا ہے۔ اب بچوں کو آپ نے صرف ہنٹ لکھ کے دینی ہے، بغیر بچوں کے لیے مشکل ہوگا تبدیلی۔ سوری، تھوڑا موبائل کا ڈسٹربنس تھی۔ دیانتداری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے صرف ان کو لکھ کے دینا ہے بغیر تبدیلی واپس کرنا۔ 2-3 آپ ہنٹ لکھ دیں اور بچے خود اس کا آنسر جو ہے وہ لکھ لیں گے، آپ نے بورڈ پہ نہیں لکھنا۔ مکہ والے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر کیوں پکارتے تھے؟ کیونکہ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ بہت لمبے جوابات مت لکھوائیں، مختصر اور چھوٹے جوابات لکھوانے کی کوشش کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس خوبی سے متاثر ہوئی تھی؟ تو وہ جس خوبی سے متاثر ہوئی تھی وہ تھی دیانتداری۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی امانتیں کیسے واپس کی؟ انہوں نے حضرت علی کے سپرد کی۔ انہوں نے کہا کہ امانتیں واپس لوٹانے کی ذمہ داری جو ہے وہ اب تمہاری ہے، دے کر واپس آنا۔ اب چھوٹا سا جملہ اس کا لکھوائیے۔ اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس سبق سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں ہر کام امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو خدیجہ بھی پڑھتے ہیں ہم، لیکن اگر اس کو پراپر اگر پروننسیشن دیکھیں تو خدیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار خاتون تھیں، تو وہ کہاں کی مالدار خاتون تھیں؟ مکہ مکرمہ کی، تو اس کو ہم سرکل کریں گے۔ اس کے بعد ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی تفسیر ہے قرآن کی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنا شروع کی اپنے چچا کے ساتھ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے غلام میسرہ کے ساتھ سفر کیا، کہاں کا؟ شام کا۔ پھر ہم میچنگ کریں گے، کالم اے کو کالم بی کے ساتھ ملائیں گے، یا آپ ہوم ورک میں بھی دے سکتے ہیں، اور بچوں سے آپ لیکن کلاس میں ضرور ڈسکس کریں۔ آپ ان سے پوچھیں جھوٹ بولنے والا شخص کیا کہلاتا ہے؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر تھا۔ آپ خاتم النبیین صادق اور امین کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار اور زدر خاتون تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد اعراب ہم لگائیں گے۔ منصفانہ، میم کے اوپر پیش آئے گی، نون کے اوپر جزم، صاد کے نیچے زیر، فا کے اوپر زبر، پھر جزم، پھر زبر اور پھر جزم آئے گی۔ تو یہ آپ کے پیچھے اعراب دیے بھی گئے ہیں۔ تجارت، تجارت ہے، تے کے نیچے زیر، جیم الف جا، رے تیرت، تجارت، رے کے اوپر زبر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس کے میننگ جو ہے آپ کو آپ کی یہاں پہ دیے بھی گئے ہیں کتاب میں پچھلے صفحے پر، آپ وہاں سے دیکھ کر اس کے میننگ تحریر بھی کر سکتے ہیں۔ صادق، امین، قریش، اجرت، تو آپ اس کے اعراب اپنی کتاب سے دیکھ کے آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے سوال کی طرف، جو کہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، بچے بڑے شوق سے کریں گے، آپ کلاس میں بھی کرا سکتے ہیں۔ انہیں نون اور نون غنہ کا فرق بتائیں،
کہ نون کو جس میں نقطہ نہیں ہوتا نون گنہ اسے کہتے ہیں. جب یہ الفاظ کے آخر میں آتا ہے اس میں نقطہ نہیں آتا, یہ نون سے نصف آواز دیتا ہے, پوری نون کی آواز نہیں. دیکھیں جیسے آنکھیں, تو نون کی آواز آپ کو پوری نہیں آ رہی. مان, دیکھیں نون کی آواز نہ کی آواز آئی ہے, تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ نہ کی آواز نہیں آتی تو اینڈ پہ ہم نون گنہ لگاتے ہیں, نہ اپنی پوری آواز یہاں پہ نہیں دیتا. تو بچوں سے آپ نے کہنا ہے وہ الفاظ یہاں پہ لفظ جو ہیں وہ سرکل کریں جن کے آخر میں نون گنہ استعمال کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد واحد جمع کا ان کو تصور دینا ہے. ہم نے واحد ایک چیز کو واحد کہتے ہیں, اور وہی چیزیں اگر زیادہ ہوں تو ان کو ہم جمع کہتے ہیں, یعنی کہ ایک سے زیادہ چیزوں کو ہم جمع کہتے ہیں. کوئی اگزامپل جیسے پینسل آپ ایک ہاتھ میں پکڑیں, آپ کہیں ایک پینسل ہے, یہ ایک ہے, دو ہو جائیں گی تو پینسلیں ہو جائیں گی. اس طرح کاپی ہاتھ میں پکڑ لیں, آپ ان کو پہلے اپنی کلاس روم میں سے اگزامپل دیں. پھر اسی طرح اگر لڑکی ہے, ایک لڑکی کھڑا کریں تو اسے کہیں یہ لڑکی ہے, اور دو آپ کھڑی کریں کہیں یہ لڑکیاں ہیں. اسی طرح اگر لڑکا ہے کلاس میں, ایک لڑکا کھڑا کریں کہیں اگر ایک ہوگا تو لڑکا کہلائے گا, اگر دو ہم اکٹھے کھڑے کر دیں تو ان کو گٹھا ہم کہیں گے لڑکے. ٹھیک ہے, تو یہ واحد اور جمع کا تصور آپ نے دینا ہے. اس کے بعد آپ نے ان کو یہ واحد سے جمع بنوانے ہیں. پہلے بورڈ پہ انہیں بتانے کہ مسلمان کی جمع کیا ہوتی ہے, مسلمانوں. حادثہ, حادثات, حادثے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر حادثے تیز رفتاری کے باعث ہوتے ہیں, حادثات بھی لکھ سکتے ہیں, اور ہم اس کے حادثے بھی تحریر کر سکتے ہیں کیونکہ حادثہ جمع الجمع ہے. مسجد, مساجد بھی لکھ سکتے ہیں اور مسجدیں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ دونوں آپ یہاں پہ تحریر کر سکتے ہیں. لڑکے کا واحد لکھنا ہے تو لڑکا ہوگا, کتابوں کا واحد لکھنا ہے کتاب. نماز سب مسلمانوں پر فرض ہے. اکثر حادثے تیز رفتاری کے باعث ہوتے ہیں, حادثے لکھیں تو بھی ٹھیک ہے, حادثات لکھیں تو بھی ٹھیک ہے. مغل بادشاہوں نے بہت سی مساجد یا مسجدیں تعمیر کروائیں. وہ لڑکا پارک میں کھیل رہا ہے, مجھے اس کتاب کی ضرورت ہے. اس کے بعد بچوں سے آپ نے یہ والا پیراگراف روانی کے ساتھ پڑھوانا ہے تاکہ وہ ان کے پڑھنے میں روانی آئے. اس کے بعد بچوں کو آپ نے ایک پکچر دکھانی ہے. جیسے یہ پانی ہے, آپ پانی کا استعمال پوچھیں, کہاں استعمال ہوتا ہے پانی کو, کیا ہمیں ضائع کرنا چاہیے, کیونکہ ہر تصویر کے بارے میں انہوں نے جملے تحریر کرنے ہیں. تو ہر تصویر میں بچے کیا کر رہے ہیں ان سے پوچھیں. اور پھر اللہ کی کون سی نعمت ہے, پانی ہے, جیسے یہاں پہ پودے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں پانی ضائع بھی کر رہا ہے, تو اس کو آپ نے بتانا ہے پانی ضائع نہیں کرنا, اور استعمال پانی کا کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ پانی کے ساتھ استعمال بتانے ہیں. پانی کی اللہ کی نعمت ہے, پودوں کو پانی دیتے ہیں, ہم نہاتے ہیں, کھانا پکانے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے, برتن دھونے کے لیے. بچے آپ کو خود بھی بتائیں گے کہ ہم پانی کو کہاں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ دو تصویریں دکھائی گئی ہیں, غور سے دیکھیں, بتائیں کیا کھانا ضائع کرنا اچھی عادت ہے. تو بچوں کو تصویر دکھا کے پوچھیں, بچے ضرور بتائیں گے کہ ہمیں ضائع کرنا چاہیے یا نہیں ضائع کرنا چاہیے. اگر ضائع کریں گے تو کتنا گناہ ہے, اور کھانے کی چیز کو, اللہ تعالیٰ کے رزق کو کوڑے میں پھینکنا بہت سخت گناہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے تصویر دے کر بتائیں یہ کام ایمانداری کا ہے کہ اس کا بٹوا نیچے گر گیا تھا اور بچہ اس کو واپس کر رہا ہے. اگر واپس نہیں کرے گا تو بے ایمانی ہے, واپس کر دے گا تو ایمانداری ہے. یہ تھا آج کا سبق جو کہ بچے کریں گے. اگر کہیں پہ بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا.